اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ سورۃ النحل کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات کریمہ اس دور میں نازل ہوئیں جبکہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کفر کے شکنجے میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ہر قسم کا ظلم ان پر ہو رہا تھا۔ کافر جو تھے اپنی جگہ بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے، ان کا دین سچا ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح فری ہینڈ کیوں دیتا کہ ہم ان کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، کہاں گیا ان کا خدا کیوں نہیں پکڑ۔ یہ لوگ معتوب ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ راندے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا۔ اپنی جگہ وہ خوش ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، اسی لیے ہمیں تخت و تاج ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو مغالطہ ہمیشہ سے اصحاب اقتدار کو ہوتا رہا کہ دولت کسی کے پاس آگے حکومت سمجھا میں تو اللہ کا پیارا بہت ہوں، اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ جو مہلت ملی ہوتی نا اس کو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ بہت راضی، اور جو بیچارے مارے کھاتے ہیں حق پر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے ہیں ان کا حشر کیوں ہوتا۔ اب وہ دور جب کہ لوگ دیکھتے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسہ ڈالا ہوا لڑکوں کے حوالے کر دیتے، کھینچتے پھرتے، پھر گرم پتھروں پر جا کر لٹا دیتے، اوپر پتھر دے دیتے۔ اور کہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کے بارے میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب، تو ہوا آئی، پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ کھال ہی نہیں ہے، چربی چربی۔ فرمایا خباب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کفر کے زمانے کے ظلم و ستم کی یادگار ہے جب لوگ کوئلے جو ہے نا ان کو گرم کر کے مجھے لٹا دیتے تھے اور اس وقت تک اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک میری چربی ان کولوں کو ٹھنڈا نہیں کر دی، جل گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اتنے تنگ ہوئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب رضی اللہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ اب تو حد ہوگی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کو مدد کرے۔ تو آپ جوش میں آ کر بیٹھ کے اٹھ کر کہا تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، تم سے پہلی امتوں پر تو یہ وقت آیا کہ لوگوں نے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں زندہ کھینچ اور سر پر آڑے رکھ کر انہیں چیر دیا، تو اب تو ابھی تک تو تم پر وقت نہیں آیا۔ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے جو اس طرف آتا نا یہ سمجھ کر کیا کہ پھولوں کی سیج ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، دورایا درخت اگے ہوئے ہیں، کار تیار ہے، اس میں بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا جنت میں، وہ مغالطے میں ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھی بہت نازک حالات میں سے گزرے، بڑے بڑے دکھ انہیں دیے گئے، اس کے بعد انہوں نے بلند مراتب حاصل کیے۔ اس لیے جو یہ سمجھتا نا کہ آسانی سے یہاں وہ پہلے ہی سوچ لے کہ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، وہ اپنا کام کرے، آگے جا کر جو حشر دوسروں کا ہوگا وہ بھی بھگتا پھرے۔ اگر جنت کی خواہش جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کیا سودا بیچ رہا ہے؟ جنت۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اونے پونے بیچ دے، وہ چونکہ بہت اعلیٰ ہمیشہ کی زندگی آرام کی ایسی حکومت جو پھر ختم نہیں ہوگی، ملک اللہ یولا، ایسی سلطنت ملے گی جس کو زوال نہیں، اللہ یوں ہی دے دے کہ جو ایرا غیرہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دے۔
ٹیسٹ ہوگا، جانتے جائیں گے لوگ۔ اور سورہ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ فرض کر بیٹھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے پھر کسی امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یفتنون، یفتنون جو ہے نا سارے لوگ جانے فتنہ، آگ پر جب گوشت رکھا جاتا ہے بھونا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، فرمایا میں نے تم سے پہلوں کو بھی بھونا اور تمہیں بھی بھونوں گا، اس کے بغیر میں نہیں جانتا کون سچا کون جھوٹا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو ظلم ہو رہے تھے، اس حالت میں خدشہ تھا کہ کچھ لوگ وہ ظلم نہ برداشت کر سکنے کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس جائیں، چھوڑو اس اسلام کو پھر کافر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں دونوں گروہوں کے لیے ایسی باتیں بیان کی، یہ ہمارے بھی سننے کی ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تیری منتظر ہے روز مکافات، ایسے حالات ہوتے ہیں ہم چلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کہاں گیا ہوا، ایسا ظلم ہو رہا ہو، یہ حرامزادے بڑھ کے مار رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر مددگار نہ ہو، یہ سہارا نہ دے، دل جو ہے بالکل ڈوب جائیں، لوگ غم سے مر جائیں کہ اللہ تعالیٰ یار ٹھیک ہی بات ہے، اندھیریوں کی کوئی خدا نہیں ہوتا تو نامرادوں کو پکڑتا نا۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں جب یہ نیک لوگ اس طرح آزمائے جا رہے تھے، اور عورتوں کا تو اس سے بھی برا حال تھا، جو بیچاری لوڑیاں تھیں ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی لاٹھی لے کر اتنا مارتے، جب تھک جاتے لاٹھی رکھ دیتے۔ 5 سال تک مسلمان نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، باقی لوگ حضرت مسلمان دوسرے جلدی ہو گئے، تو لاٹھی رکھ دیتے اور کہتے یہ نہ سمجھنا مجھے ترس آ گیا، بازو ذرا تھک گیا، سستا لوں تمہاری خبر لیتا ہوں، بہت مارتے بیچاریوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ایک راستہ بھی کمزور لوگوں کے لیے نکال دیا، اللہ جانتا کہ سارے مارے نہیں کھا سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو آدمی ایمان لانے کے بعد ان مصیبتوں سے تنگ آ کر کہ تنخواہ میری نہیں بڑھتی، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، افسر مجھے تنگ کرتے ہیں، کس مصیبت میں یار پڑ گیا، میں بھی وہی راستہ اختیار کروں